پھر وہ جنت کی خوبصورتی کو، اس عرش کی خوبصورتی کو، جنت کے مشروب کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. قالوا، اور پھر وہ کہتے ہیں من یبلغ اخواننا ان احیاء فی الجنہ، کوئی جا کے پلیز ہمارے پیچھے بھائیوں کو بتا دے جو جنت، جو زندگی میں موجود ہیں، ہمیں اللہ نے یہاں زندہ رکھا ہوا ہے. دنیا میں ہم ان کے لیے مر گئے، وہ ہمارے لیے رو رہے ہوں گے مگر ہم زندہ ہیں. کوئی جا کر ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں کو ڈیلیور کرے. اور یہ کیوں ان کا کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں تک پہنچایا گیا، تاکہ ہمارے بھائی، تاکہ مومنین، تاکہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمل کے لیے آگے دوڑنے والے اور قربانیاں دینے والے ہمت نہ ہاریں، گھبرائیں نہیں. یاد رکھیں کہ اس راستے کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. کیا ہو گیا موت آ گئی تو؟ کیا ہو گیا کمزوری ہو گئی؟ کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی نیند کم ہو گئی؟ کیا ہو گیا اگر خاندان والوں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا؟ کیا ہو گیا اگر فرینڈز نے فرینڈ شپ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی شروع کی تھی؟ کیا ہو گیا اگر اسکول میں مجھے اس بات پر بلی کیا گیا کہ میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا اگر خاندان نے میرا مذاق اڑایا کہ میں نے سنت کے مطابق شادی کر دی؟ یہ سب تسلی کے الفاظ ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا قال اللہ تعالی انا ابلغ عنکم، میں تمہاری طرف سے اس میسج کو پہنچاؤں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے اندر آیت نازل کی، وہ جو احد کے مقام پر احد کے بعد نازل ہوئی تھی. فانزل اللہ، تو نازل کیا اللہ نے، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں، جن کو موت آ جائے، ان کو تم مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. کس سے ڈرتے ہیں؟ مرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کون گولی مار دے گا اگر ہم اپنے خاندان کے اندر سنتیں زندہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو اور مجھے کون اسکول سے باہر نکال دے گا اگر آپ نے اور میں نے حجاب پہن لیا؟ اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے اسکول کے اندر کہ فیئرویل پارٹی میں میوزک کو بند کیجیے؟ اگر آپ نے اور میں نے آواز اٹھا دی اپنے اسکول، یونیورسٹی، ہائی اسکول کے اندر کہ ڈانس فلور مت بنائیے، اگر ہم نے اپنی اولادوں کی شادیوں پہ ڈانس فلور نہیں بنائے تو کوئی گولی مار دے گا، ہمیں قتل کر دے گا. اگر گولی بھی مار دے اور یہ ریوارڈ مل جائے تو گولی کھانا اچھا پسند فرمائیں گے آپ لوگ، یا آپ اپنے خاندان کی ٹیڑھی نظریں برداشت نہ کر سکیں گے؟ یہاں بیٹھ کے تو دل یہی چاہتا ہے مگر پھر بھی زبان سے نہیں نکل رہا. آپ سوچیں اگر یہاں زبان سے نہیں نکل رہا اتنا سننے کے بعد بھی، ہاں گولی مار دیں مجھے، گھر جا کے تو بالکل بھی نہیں نکلے گا. دنیا کھینچ لیتی ہے، دنیا ایک ورل پور کی طرح ہے، دنیا کھینچتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کی اطاعت کی طرف لانا ہے. اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف لانے کے لیے آپ کو کانسٹنٹ اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، کانسٹنٹ اللہ کا پیغام سننا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ تمام انسانوں کو زندہ کرے گا، اور جو اللہ کے بہترین بندے شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اس شیڈ کا سایہ مزہ پہلے ہی چکھا دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل نے کبھی شہادت کی تمنا نہیں کی وہ انسان، وہ مسلمان منافقت پر مر گیا. اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. انسانوں کو اللہ روز محشر اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا. ایمان رکھیے، مت سائنس کی باتوں میں آئیے، مت ایگنوسٹک کی باتوں میں آئیے. کیسے اٹھائے گا؟ جب آپ اور میں گل سڑ جائیں گے، جب آپ اور میں ڈیکمپوز ہو جائیں گے. اٹھائیے سائنس اور پڑھیے جرمن سائنٹسٹ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا تھا انسان اٹھایا جائے گا عجب الذم، اپنی اسپائن کی ٹیل بون سے. جہاں اس کی ٹیل بون گرے گی، جہاں اس کی ٹیل بون ڈیکمپوز ہوگی، وہیں سے انسان کو اٹھا دیا جائے گا. اور انسان آج کہتا ہے کہ مجھے کیسے اٹھایا جائے گا. آج ہمارے بچوں کے کنفیوژن صرف اس لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم کے حساب سے تیار نہیں کر رہے. علم حاصل کیجئے، اللہ کے کلام سے جڑیے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر لے کر آئیے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم پر جم جانا، اس علم کو تھام لینا، اس علم کو آگے پہنچانا آسان فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ ہم آپ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اللہ ہم شرک نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہم کسی بھی ہستی کو اپنے سامنے معبود کی شکل میں نہیں دیکھتے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کر، اللہ ہاتھ پکڑ کے ہماری اصلاح کرا دے. اللہ تعالیٰ آپ نے
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن جادوگروں نے ایک مرتبہ مان کر سجدہ کیا تھا، آپ نے ان کو بخش دیا تھا۔ اللہ ہم روز آپ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کے دل دین کے لیے کھول دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ یہ بہت سخت آزمائش کے دن ہیں، اللہ بہت آزمائش کا وقت ہے، اللہ ہمیں اولادیں پالنی نہیں آتی، یا اللہ ہمیں حکمت عطا فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے سے محبت کرنے والا بنا لے، یا اللہ ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا لے، اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائیے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیے، اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرمائیے، اللہ ہم سب کو جہنم کی عذاب اور آگ سے بچائیے، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، اللہ مسلمان جہاں جہاں مشکل میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں دین کا علم بردار بنا کر کھڑا کر دے، اللہ ہماری اس چھوٹی سی 7 دن کی عبادت کو ہمارے اسکیل کے اندر، نامہ اعمال کے اندر سب سے ہیویسٹ ڈیڈ بنا دیجئے اور اپنی رضا پانے کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صحت، تندرستی، صحت اور ایمان کے ساتھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر اس کام کو مکمل کرنا آسان بنا دے، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کو جگہ دے گا، اس حوالے سے ہم نے کل جو بات شروع کی تھی اس میں ہم روز محشر کے مختلف سٹیجز اور مختلف سٹیپس دیکھ رہے تھے، اللہ کے عرش کی اہمیت اور اللہ کے عرش کے سائے کی، ظل کی اہمیت انسان کو اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے جب اس کو ریزریکشن کا معاملہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا انکم محشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، تم لوگ روز محشر میں اس میدان کی طرف بھاگو گے، کچھ لوگ جو ہوں گے وہ چل کے جائیں گے اپنے پیروں پہ، کچھ دوڑ کر جا رہے ہوں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سواریاں بھی دیں گے، کچھ سواریوں پر جا رہے ہوں گے، رکبانن آتا ہے، کچھ سوار ہوں گے اپنے گھوڑوں پر، یا کچھ سوار ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ کسی سواری کی شکل میں کنورٹ کر دے گا، اور بعض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ، بعض لوگ اللہ کی بنائے ہوئے اس میدان کی طرف چہروں کے بل دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بتائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ چہرے کے بل انسان کیسے دوڑے گا؟ آپ نے سمپل جواب دیا، آپ نے کہا جس اللہ نے تم کو 2 پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے کو اجازت دے گا اور چہرے کے بل چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس میدان کی طرف جائیں گے۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ یہ چہرے کے بل جانے والے کفار ہوں گے، اور کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں استعمال کرتے تھے تو اس سے محدثین یہ ہمیشہ سمجھا کرتے تھے کہ صرف نان بلیورز، نان مسلمز کی بات نہیں ہے، بلکہ کافر کا جو لٹرل مفہوم ہوتا ہے ناشکرا پن، وہ مسلمان بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو دین اسلام کے ٹائٹل کے شیڈ میں ہونے کے باوجود دین اسلام کو اپنے لیے مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہوں گے وہ چہرے کے بل چل کر جائیں گے، اور جس اللہ نے ان کو پاؤں کے بل چلنے کی طاقت دی ہوگی وہی اللہ ان کو چہرے کے بل دوڑانے کی بھی طاقت دے دے گا۔
پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اور میں بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ جو دنیا میں نیچر ہے، جو دنیا کے فزیکل لاز ہیں، جب ریزریکشن میں معاملہ ہوگا، جب روز محشر آپ اور میں اٹھائے جائیں گے، وہاں یہ فزیکل لاز بالکل مختلف ہوں گے. وہاں یہ فزیکل لاز اپلائی نہیں کریں گے جو اس وقت ہمارے جسموں کے اوپر یا جو اس وقت ہماری سراؤنڈنگ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان جو دوڑ رہا ہوگا اس پلین کی طرف، اس کے ساتھ دو ہستیاں یعنی دو فرشتے ہوں گے. ایک ہوگا سائق، دوڑانے والا، اور ایک ہوگا شہید. دونوں فرشتے ہیں. سائق فرشتہ جو ہوگا وہ راستے کی طرف ڈائریکشن دے رہا ہوگا کہ تم نے کس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے، اور جو شہید فرشتہ ہوگا وہ یا آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے رہا ہوگا یا آپ کے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا. اس وقت ہمیں اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے دو فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سین کے معاملے میں آپ کو اور مجھے داخل کر دے گا، جس وقت آپ کا اور میرا روز محشر اٹھنے کا معاملہ ہو جائے گا، تب ہمیں اپنے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. سائق فرشتہ ہو یا شہید فرشتہ ہو، یہ اللہ کے نیک بندے کو دونوں خوشخبریاں دیتے ہوئے اس میدان کی طرف دوڑاتے ہوئے لے کر جائیں گے. اس لیے کہ نیک انسان کے لیے احادیث اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ نیک انسان کی مدد اور اس کو استقامت پر جمانے کے لیے دنیا میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے صرف رسولوں پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے صرف صحابہ پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے آپ کو اور مجھے بھی استقامت دینے کے لیے آج بھی نازل ہوتے ہیں. سورۃ حامیم السجدہ کی آیت آتی ہے جس میں آتا ہے نیک لوگ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ، جب وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، یعنی پھر وہ معاشرے کو نہیں دیکھتے، فیشن کو نہیں دیکھتے، خاندان کو نہیں دیکھتے، فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھتے، یونیورسٹی ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، جاب پلیس ریکوائرمنٹ کو نہیں دیکھتے. ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، جسٹ ٹو پلیز اللہ. ثم استقاموا، جب وہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان پر فرشتے نازل کرتا ہے. اور یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ غم زدہ نہ ہو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. آپ کو اور مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی نیک کام کو کرنے کے لیے جو آپ کو سٹیمنا، جو انرجی، جو موٹیویشن محسوس ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو روز محشر کے دن بھی وہ سر کی آنکھوں سے جو مومن کو دو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ دونوں اس کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ گھبراؤ نہیں، آگے کے مرحلے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. 3 موقعوں کے اوپر احادیث بتاتی ہیں کہ فرشتے کانسٹنٹلی مومن کی مدد کرتے ہیں. ان میں 3 میں سے ایک موقع پوری زندگی ہے آپ کی، جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ ہیں. دنیا کی زندگی اگر آپ اور میں مومن بن کے گزاریں گے تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی فرشتوں کی شکل میں ہماری زندگی میں محسوس ہوگی. آپ کا اور میرا اب کل الحمدللہ طاق رات گزری ہے. آئی ایم شیور آپ لوگ طاق راتوں میں عبادت کر رہی ہیں. آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوگی. آپ کا طاق رات میں عبادت کرنا، اس کے بعد آپ کا صبح اپنے گھر کے کاموں کو کروانا، بچوں کی رسپانسبلٹیز کو الگ کرنا، بعض بچوں کے ابھی بھی ایگزامز ہو رہے ہیں، آپ کا اپنا نیند کے لیے دوپہر کے آرام کو قربان کر کے کلاس میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا بھی اور سننا بھی اور سونا نہیں کلاس میں بیٹھ کے. تو یہ کس کی مدد ہے؟ یقیناً اللہ نے اپنی رحمت سے فرشتے ہمارے ساتھ سپورٹ میں لگائے ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ بعض دفعہ آپ کسی کلاس میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہوگا آج نہیں جاتی، آج نیند آ رہی ہے، کیا فائدہ کلاس میں جاؤں اور سو جاؤں، تو بہتر ہے کہ آج گھر میں رک جاتی ہوں، کل فریش ہو کے جاؤں گی. جب یہ خیال آئے تو سمجھ لیجیے گا کہ اس وقت آپ نے اپنے فرشتے کو تھوڑا کمزور کر دیا ہے. جب نیکی کا ارادہ آئے، مومن کا کام کیا ہے کہ نیکی میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دوڑانے والوں میں شامل کرے. اس لیے کہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کہ جو نیکی میں دوڑنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام اللہ نے کتنا بلند رکھا ہوا ہے روز محشر کے دن بھی، اور آگے ان کے لیے جنتیں ہیں. تو یہ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کو پوری زندگی میں اللہ اپنی رحمت سے فرشتوں کی مدد دیتا ہے. اسی طرح سے نیک انسان کی مدد، نیک انسان کی سپورٹ کرنے کے لیے فرشتے اس کی موت کے وقت بھی آتے ہیں. احادیث واضح کرتی ہیں کہ جب اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو جیسے ہی ملک الموت اس کے منہ اور ناک سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نورانی چہروں کے فرشتے اس روح کو فوراً جنت کے کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں.
اور اس کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ واضح کرتے ہیں کہ جب بعث شروع ہوگا، ریزریکشن شروع ہوگا، روز محشر شروع ہوگا، تب بھی یہ فرشتے کانسٹنٹلی اس مومن کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اس کو موٹیویشن دلاتے رہیں گے. جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ مومن کو فرشتے سائق اور شہید دونوں انکریج کرتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے اس پلین، اس میدان کی طرف لے کر جائیں گے جس کی طرف انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہوگا، اور اس کو تسلی دیں گے کہ آگے کا مرحلہ آسان ہوگا. یہ شہید فرشتہ اور یہ سائق فرشتہ گناہگار، منافق اور نان مسلم کو بھی کھینچتا ہوا اور گھسیٹتا ہوا اسی روز محشر کی جگہ پر جہاں انسانوں کو جمع کیا جائے گا لے کے جائے گا.